السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے جو شرائط ہیں، نماز کے جو فرائض ہیں، اس کا تذکرہ کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کو بھی ہم واجبات نماز کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے دوستوں احباب تک ضرور اس کو شیئر کریں، اس لیے کہ میں جو باتیں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے واجبات نماز کہتے ہیں۔ یعنی نماز کی جو واجبات ہیں ان کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ جب تک آپ نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات کا علم نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ کی نماز درست نہیں ہو سکتی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نماز میں جو واجبات ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ یعنی تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ نماز کے واجب میں سے ہے، یعنی واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کی نماز شروع ہو گئی تو نماز میں جب قرات آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طریقے سے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں جتنی بھی نمازیں ہیں، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طریقے سے جو نماز فرض نہیں ہے، سنت نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نوافل نماز پڑھ رہے ہیں، وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے سورت سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجبات نماز میں سے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد نماز آپ نے نیت کر لی اور نیت کرنے کے بعد آپ فوراً جو ہے سورہ کوثر پڑھنا اسٹارٹ کر دیے یا سورہ اخلاص پڑھنا اسٹارٹ کر دیے، سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کی واجب ترک ہو گئی، اب آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اس لیے کہ سورت سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کر کے قومہ کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا، سیدھا آپ جو رکوع کرتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد سیدھا جو کھڑا ہوتے ہیں یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ اگر کوئی نیت باندھنے کے بعد رکوع کرنے کے بعد فوراً سجدے میں چلا جائے، وہ کھڑا نہ ہو، قومہ نہ کرے، تو پھر اب اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، سجدہ سہو کرنا ضروری ہے اس کا۔ اگر نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مطلب یہ کہ رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یعنی بیٹھنا، 2 سجدہ آپ کر رہے ہیں تو اس کے بیچ میں جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں، تو یہ کرنا، جلسہ کرنا واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طریقے سے سجدوں کی حالت میں دونوں پیروں کی کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طریقے سے قاعدہ اولیٰ کرنا، یاد رکھیں قاعدہ اولیٰ اسے کہتے ہیں کہ جو ہم 2 رکعت میں بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولیٰ کیا جاتا ہے اور ایک ہے قاعدہ اخیرہ جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں، تو قاعدہ اولیٰ کرنا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اور قاعدہ اولیٰ میں التحیات مکمل پڑھنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھنا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے علاوہ التحیات مکمل پڑھنا، قاعدہ اخیرہ میں التحیات مکمل پڑھنا یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نماز کو مکمل کر کے نماز سے باہر آنا چاہتے ہیں تو نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 مرتبہ کہنا یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا اور دعائے قنوت سے پہلے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر امام ہیں تو ظہر و عصر میں آہستہ قرات کرنا اور مغرب و عشاء، فجر و جمعہ، عیدین، تراویح کی تمام رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کرنا یعنی زور سے قرآن شریف پڑھنا یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔
اگر یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ نماز عیدین کی جو تکبیریں ہیں، 6 زائد تکبیریں ہیں، ان کو بھی کہنا واجبات نماز میں سے ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے اندر ترتیب قائم کرنا، یعنی پہلے قرات کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر سجود کرنا، پھر قعدہ کرنا، یعنی ترتیب دینا، اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام ارکان کو ادا کرنا، تمام رکن کو ادا کرنا، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی واجبات کو بھول سے آپ نے اگر ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اگر بھول سے انجانے سے اگر وہ چھوٹ گئی، تو اب آپ پر سجدہ سہو ضروری ہے۔ اگر آپ سجدہ سہو نہیں کرتے ہیں، اگر آپ سجدہ سہو نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، نامکمل رہ جاتی ہے۔ دوبارہ نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ نماز پڑھنا آپ پر ضروری ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر واجب کو ترک کر دیا تو اس کی نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر نماز کے اندر انجانے میں کوئی واجبات چھوٹ گیا تو اب آپ پر سجدہ سہو واجب و ضروری ہے۔ بغیر سجدہ سہو کیے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ان باتوں کا مکمل طور پر خیال رکھیں، ان باتوں کا مکمل طور پر خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔